خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل اور پروگرام ہے حج کس پر فرض، حج کس پر فرض ہے. اور یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے، اس میں کیا بیان ہوگا انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی عبدالاحد اتاری صاحب، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں مفتی دعوت اسلامی مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدت ذلہ العالی. اور انشاءاللہ آج کا جو سلسلہ ہوگا بلا تعمل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فرض علم پر مشتمل ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے جن چیزوں کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کہیں ہم پر حج فرض تو نہیں ہے. بہت سارے افراد ہیں کہ جو حج کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ افراد حج کرتے ہیں. ان میں سے کچھ نفلی حج کرتے ہیں، کچھ حج بدل کرتے ہیں، کچھ اپنا فرض حج ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہر کسی کی مالی حیثیت مختلف ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا مالی تعلق بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی فرضیت کے لیے بھی مالی شرائط عائد ہوتی ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے اس کی تفصیل لیں گے. تو آپ بہرحال مالی حیثیت جو بھی ہے، اگر آج کا سلسلہ دیکھیں گے تو ایک بہت اہم بات جو آپ کو پتہ چلے گی وہ یہ کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے. اور اگر حج فرض ہے اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کا پروسیجر کیا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک چلتا ہے، اور حج کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بہت ساری باتیں جو ہے آج سلسلے میں شامل رہیں گی. پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے، اور پھر انشاءاللہ میں عبدالاحد بھائی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ماہ سفر چل رہا ہے، ماہ رضا چل رہا ہے، اور آج ہم حج کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ ابھی تازہ لوگ حج کر کے پلٹے ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ذی الحج ختم ہوا، محرم ختم ہوا، اور سفر میں ہی ہم حج کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، حج کس پر فرض ہے یہ لے کر بیٹھے. اس کا ریزن کیا ہے انشاءاللہ عبدالاحد بھائی کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عبدالاحد بھائی، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ حج کس پر فرض ہے. مدنی چینل پہ تسلسل سے ہوتا چلا آ رہا ہے، سلسلہ ہر سال ہی تقریباً ہوتا ہے. تو یہ آج ہم ماہ سفر میں بیٹھ کر اس پہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ شہور حج جو ہیں وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے. اشہور حج، جی اشہور حج. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مہروز بھائی، الحمدللہ جس طرح ڈیجیٹلائز سارا سسٹم ہو رہا ہے، جی، تو پچھلے سال بھی جیسے ہی الحمدللہ حج مکمل ہوا تھا تو حج کی رجسٹریشن کے معاملات شروع ہو گئے تھے. جی، تو سال رواں بھی اسی طریقے سے ہوا کہ جیسے ہی حاجی حج کر کے پلٹ رہے ہیں، اور غالباً 20 ذو الحجہ کے آس پاس جو ہے یہ اعلان ہو گیا کہ انشاءاللہ حج کی رجسٹریشن شروع ہونے والی ہے. اور الحمدللہ پھر رجسٹریشن کا آغاز ہوا، اور ابھی تک کی جو میرے پاس معلومات ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ افراد تو صرف پاکستان سے حج کی رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جس میں سے مہروز بھائی 2,40,000 وہ لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ گورنمنٹ حج اسکیم پاکستان سے، اور اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل چونکہ ڈیجیٹلائز سسٹم جو ہے نا اس میں ہر چیز بہت پہلے سے لی جا رہی ہے. ابھی اس وقت ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جلدی یہ کیوں؟ یہ ایک جو سمجھیں کہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر سے آنے والے حاجی جو ہیں جی، اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتنے لوگ جو ہے وہ حج کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے رجسٹریشن ہو رہی ہے. یعنی پاکستان کے تناظر میں اگر میں بات کہوں جی،
تو ہمارے یہاں رجسٹریشن کا حج رجسٹریشن 2027 کے لائے گی. اچھا اس مرتبہ ایک اور کام بھی کیا ہے جی. گورنمنٹ آف پاکستان نے, وہ یہ کیا ہے کہ جس طرح ہماری انڈونیشیا ہے جی وہاں پر جو ہے وہ 4-5 سال پہلے سے ہی حج کی رجسٹریشن ہوتی ہے جی کہ آئندہ سالوں میں کون حج کرے گا. بلکہ ایون کہ ابھی کچھ دن پہلے تو یہ معلومات ہوئی کہ وہاں پر جب تھوڑا سا لڑکا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی رجسٹریشن اور اس کے رقم جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تھوڑی کر کے ایک اسٹیج پر آئے گی جب اس کی شادی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی کر لے. صحیح. تو یوں بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال ہمارے ملک میں اس سال 4 سال کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, یعنی آئندہ 4 سالوں میں. آئندہ 4 سال 27, 28, 29 اور 30 یہ تو رجسٹریشن ہو رہی ہے, یہ لیکن صرف رجسٹریشن کا موڈ ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اس سال, اچھا اس میں سب سے زیادہ جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ 2027 کی ہوئی ہے, ٹھیک, اور 2027 میں جو حج پہ جانے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کی ہوئی ہے. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی رجسٹریشن کا جیسے آغاز ہو گیا ہے, ہو چکا ہے غالباً 15-20 دن تو ہو چکے ہیں, تو اب یہ چل رہا ہے. تو یہ پروسیجر کب تک چلے گا, یعنی آج کی تاریخ سے یا جو پریویس ڈیٹ آئی جب سے سٹارٹ ہوئی تب سے لے کر کب تک رجسٹریشن ہوگی, کب تک حاجی جو حج پہ جانا چاہتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی حج کر رہا ہو, یعنی نفلی حج ہو اس کا, یا حج بدل ہو, یا فرض حج ہو, یا کوئی دیگر بھی اگر قسم ہے تو وہ ہو, تو جو وہ حج کرنا چاہتا ہے وہ کب تک رجسٹریشن کرا سکتا ہے. اور جلدی کرانا, بر وقت کرانا, یا تاخیر کرنا کہ جی میں کرا لوں گا, تو اس کو آپ انتظامی حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو رجسٹریشن ہو رہی ہے اس کی لاسٹ تاریخ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لاسٹ تاریخ اناؤنس ابھی تک اناؤنس نہیں. صحیح. لیکن یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے حج کی پالیسی آنے کی, ٹھیک ہے, اس کے وہ یوں کہتے ہیں نا پہلے کچھ نہ کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ واضح ہو گئی کہ حج پہ جانے والوں کی فہرست تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, فہرست تیار ہو رہی ہے کہ یہ افراد ہیں, ٹھیک ہے, جو انٹرسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پالیسی کا اعلان اس مہینے کے اینڈ میں یا مے بی پاسبل فرسٹ ویک آف اگست میں پالیسی کا اعلان ہوگا کہ بھئی یہ حج کی پالیسی ہے, یہ افراد حج کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں نے اس تاریخ تک اپنی رقم جمع کرانی. صحیح. اچھا یہ بھی اس میں ساتھ ہو جائے گا. 2027 کے لیے جو میری معلومات ہے کہ اس کو 2 انسٹالمنٹ میں لیں گے. پہلی انسٹالمنٹ جیسے پچھلے سال لی تھی ہاف پیمنٹ تقریباً, اور اگلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کچھ مہینے کے بعد ہاف پیمنٹ لی جائے گی. تو یہ اس کا انیشلی اسٹیج ہے. لیکن جو 2027 کے بعد 28, 29, 30 اس میں بھی پاسبل ہے کہ آگے کچھ انسٹالمنٹس کا سلسلہ اناؤنسمنٹ ہو. صحیح. کہ وہ لوگ جو آگے جا کر حج کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے پیسے کر کے جمع کرانا چاہتے ہیں, اس کی کوئی پالیسی انشاءاللہ عز و جل وہ جیسے پالیسی آئے گی تو اس کی وضاحت ہو جائے گی. یہ ارشاد فرمائے گا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے, تو رجسٹریشن کراتے ہوئے تو کوئی رقم فوری طور پر نہیں دینی ہوتی, کیونکہ رجسٹریشن ہوگی, پھر انسٹالمنٹ کی جب بات آئے گی جب رقم دینی ہوگی. ایسا ہی رجسٹریشن فری آف کاسٹ ہے. صحیح, کوئی بھی کرا سکتا ہے. اس میں جو سب سے مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جیسے حج کی پالیسی آئے گی نا تو پھر دن ہوں گے تقریباً 15-20 دن, نارملی یہی ہوتے ہیں. تو 15-20 دن کے اندر پیمنٹ جمع کرانی ہوتی ہے. صحیح. اچھا فرسٹ کم فرسٹ بیس پہ لاسٹ ٹائم بھی تھا اور اس سال بھی ابھی تک یہی ہے. اچھا اس میں جو سب سے مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ اپنا اپڈیٹ رکھنا ہے. صحیح ہے. پاسپورٹ 17 یا 27 نومبر, 17 زیادہ تر میرے علم میں ہے, 17 نومبر 2027 تک کا ویلڈ پاسپورٹ لیا جائے گا جس پر آپ کا حج کی اپلیکیشن کو جمع کیا. پاسپورٹ ایکسپائر ہونے میں اتنا ڈیوریشن ہو. ہاں اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار نومبر کی 1 تاریخ کو تو ایکسپائر ہو رہا ہے, 16 دن باقی ہوں گے, تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کمپیوٹر. یہ پورا ڈیجیٹلائز, میں نے کہا نا ڈیجیٹلائز سسٹم ہے, کہ اس سسٹم میں جب تاریخ ڈالی جائے گی نا تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. صحیح ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے پاسپورٹ اپنا رینیو نہیں کروایا تو ابھی کروا لیجئے, اور نہیں بنوایا تو بنوا لیں. نہیں بنوایا تو بنوا لیں. ایسے بھی ہوں گے. اچھا ایسے بھی لوگ مجھے ملے پچھلے دو کہ بھائی ہم نے تو پاسپورٹ آج تک بنایا ہی نہیں ہے, تو کس کا انتظار کر رہے ہیں, حج پہ جانا ہے, رجسٹریشن کرا لی ہے ماشاءاللہ, لیکن پاسپورٹ نہیں بنایا. اچھا رجسٹریشن آئی ڈی کارڈ پہ ہو جائے گی, آئی ڈی کارڈ پر ہو رہی ہے, اس میں پاسپورٹ کمپلسری نہیں ہے. صحیح, آگے جا کے پھر آپ کو اپلیکیشن میں پاسپورٹ کمپلسری ہے. اچھا ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ پاسپورٹ ہمارے یہاں مختلف طریقے سے بنتے ہیں نا. مثال کے طور پر 15 ڈیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آرڈنری بنتا ہے تو اس میں 1-8 مہینہ لگ جاتا ہے زیادہ. تو اس کو بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے اگر آپ نے دے دیا اور اس کا جو ٹوکن آپ کے پاس ہے, اس ٹوکن کے اوپر بھی آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی تو ہمیں رجسٹریشن کی جو فائنل ڈیٹ ہے
اینڈنگ ڈیٹ ہے وہ نہیں پتہ، لیکن اگر پریویس ایئر کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ رجسٹریشن کب تک ہوتی رہی ہے ایک اندازہ کرنے کے لیے. کیونکہ اس مرتبہ رجسٹریشن 4 ایئرس کی ہے. صحیح. تو انہوں نے اینڈنگ ڈیٹ کوئی نہیں دی. اچھا، یعنی آئندہ سالوں کی بھی لے رہے ہیں نا. نہیں، میں 2027 کی اگر 2027 28 29 30 آپشن جو ہے نا رجسٹریشن کی، جو پوری آپشن ایک اپلیکیشن بنی ہے پاک حج کے نام سے، جب اس میں انٹر ہوں گے تو اس میں یہ آپشن آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ آپ کون سے سال کا حج سلیکٹ کر رہے صحیح ہیں. ہے. چونکہ ابھی آگے سالوں میں بھی یہ رجسٹریشن چل رہی ہیں تو ابھی تک رجسٹریشن آف نہیں کی گئی. ٹھیک ہے اس کی آخری تاریخ کوئی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دفعہ میں پھر عرض کرتا چلوں، الحمدللہ پروگرام کر رہے ہیں حج کس پر فرض ہے، اور یہ پروگرام دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے حج فرض ہونے کے اسباب کے حوالے سے، حج کے تعلق سے، یا مالی معاملے کے حوالے سے کہ ہماری مالی حیثیت ایسی ہے یا نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں یا نہ کریں، تو آپ ہمیں سوال ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال شامل سلسلہ بھی کریں گے اور مفتی صاحب سے اس حوالے سے معلومات بھی لیں گے. عبدالاحد بھائی، یہ رجسٹریشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی اتنی جلدی ہم رجسٹریشن حج کس پر فرض ہے کی بات کر رہے ہیں اور دیگر بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ حج آپ کا کیونکہ پریکٹس بھی ہے، یہ رجسٹریشن کراتے ہوئے یا یہ ڈاکومنٹس پروسیس کرتے ہوئے کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے لوگ اویئر نہیں ہوتے، کوئی 2 3 4 اگر آپ بتانا چاہیں تو ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور اہم ہے، وہ ہے اپنی تصویر میں لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویر بنائیں. لاسٹ ایئر سے جو تصویر چل رہی ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلے بلو چلتی تھی، لوگ اس کو جمع کرا دیتے تھے. اسی طریقے سے آئی ڈی کارڈ میں بعض اوقات لوگ دیکھتے نہیں ہے، وہ ایکسپائر ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے پاسپورٹ کا پہلے آپ کو عرض کر دیا. اچھا، پھر اپنا بلڈ جو ہے وہ چیک کرانا ہوتا ہے کہ گروپ کون سا ہے. ٹھیک ہے. بلڈ گروپ کون سا ہے. یہ سب چیزیں پہلے سے بیفور کرا کے رکھ لیں گے تو جیسے ہی اپلیکیشن جمع کرنے کا وقت آئے گا، فارم جمع ہوگا تو اس میں جتنے کلوزز ہیں اس کو آپ آسانی سے ایزیلی. مدنی چینل کے ناظرین اس چیز کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ اور بالخصوص پاسپورٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر لیں، کیونکہ اداروں میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، چاہے آئی ڈی کارڈ ہو چاہے اپنا پاسپورٹ ہو. اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب یہ سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ادھر اپروچ کرتے ہیں، پھر رش ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اپڈیٹ کریں اپنے ڈاکومنٹس کو. اور ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے. عبدالاحد بھائی سے ہم نے ٹیکنیکل یا انتظامی معاملہ پوچھا تھا، مفتی صاحب سے بھی پہلا سوال میں یہی کرتا ہوں کہ مفتی صاحب ماہ سفر چل رہا ہے، ابھی لوگ حج کر کے، بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ حج کر کے لوٹے ہیں ابھی تازہ، اور ابھی آپ نے یہ پروگرام رکھ دیا حج کس پر فرض ہے، تو ابھی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ابھی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ افطاری ہوتی ہے مغرب کے ٹائم. صحیح ہے. لیکن جگایا جاتا ہے سحری کے وقت. ٹھیک ہے. سحری کے وقت جاگیں گے، سحری کریں گے تو روزہ شروع ہوگا نا. صحیح ہے. روزہ شروع ہوگا تو پھر جا کے آپ روزہ کھولیں گے. صحیح ہے. افطاری اب کوئی افطاری کے وقت ہی جگانے آ جائے روزہ رکھ لو تو وہ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اعلانات شروع ہو گئے ہیں، پری رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے، اور وہ مواقع ہیں کہ ایک جس کا ذہن بن رہا ہے وہ پورا طرح ذہن بنا لے، اور جو بالکل غفلت کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جاگ جائے کہ اگر آپ پر حج فرض ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو حج کرنا ہے. آپ یہ جو پروسیس ہیں یہ کیا ہیں، کیسے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنے جائیں نا آپ، جیسے آج کل لائسنس کا معاملہ ہے، جی اتنا ایزی ہو چکا ہے اس وقت لائسنس. ایک زمانہ تھا سنتے تھے کہ جناب مشکل ہے، رشوت ہے، یوں ہے وہ ہے. بڑا آسان سسٹم ہو گیا. لرننگ لائسنس تو 2 منٹ میں مل جاتا ہے. دوسرا لائسنس ہے، اس کی کتاب دیکھیں جا کے، کمپیوٹر کھلتا ہے، آپ امتحان دیتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، لائسنس مل جاتا ہے. لیکن یہ جو منصوبہ ہے نا، یہ منصوبہ سوچتے ہوئے لوگوں کو سالوں گزر جاتے ہیں، کریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا. تو حج کے معاملات میں بھی بعض لوگوں کی غفلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سسٹم میں ان ہونے کو یعنی کس طرح ان کو حج فارم سے لے کر آگے کے جو مراحل ہیں اس میں داخل ہونا ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں پڑ رہا ہوتا، بس پریشان ہوتے ہیں. اور یہی سستی جو ہے انہیں یوں سمجھیے کہ چانس جو مس کروا دیتی ہے. تو یہ وہ وقت ہے
کہ جب چاروں طرف سے جو ہے جیسے وزارت مذہبی امور کا اگر پیج دیکھیں گے تو مسلسل اس پر اپڈیٹس آ رہی ہیں جناب. ابھی گورنمنٹ نے ایک نئی اپلیکیشن لانچ کی ہے. پچھلے سال پاک حج کے نام سے ایک اپلیکیشن تھی, اب ایک اور اپلیکیشن آئی ہے اس سال سے, اس پر جو ہے وہ ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے, اور وہ پچھلے سال والی بڑی اچھی اپلیکیشن تھی. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ڈیٹا ڈالا ہے تو سارا اپڈیٹ ہو رہا تھا, پھر آپ کے گروپ میں کون سے افراد ہیں ان سب گروپ والوں کے نام آ رہے تھے, پھر جب آپ کو اکوموڈیشن کیا ملنی ہے جانے سے پہلے آپ کا ایڈریس آ جاتا تھا, پھر جناب آپ کا مکتب کون سا ہے مکتب آ جاتا تھا, فلائٹ شیڈول آپ کا آ جاتا تھا. تو اس ایک اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ حاجی اپڈیٹ ہوتا رہا. تو اب جو سلسلہ ہے اب پری رجسٹریشن ہے, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, ایک آدمی خود آرام سے بیٹھ کر, جیسے کہ عبداللہ بھائی نے کہا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں, شناختی کارڈ اور پاسپورٹ, اور 2 چیزوں کا میں اور بھی اضافہ کروا دوں. جی وہ ہے ایک ہے ای میل ایڈریس, ٹھیک ہے. کہ جب آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کا جو پاسورڈ آتا ہے ویریفائی کے لیے وہ آپ کی ای میل ایڈریس پر آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا ہے کہ اب حج کرنا ہے تو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے, یہ ایک طرح سے ضروری ہے. صحیح. اور خود وزارت کی طرف سے بار بار اس کی تاکید کی جاتی ہے, اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ اسمارٹ فون بھی ہے. دیکھیں کوئی بھی اسمارٹ فون جو ہے بغیر ای میل ایڈریس کے نہیں چلتا. صحیح. آپ ایپل کو لے لیں یا اینڈرائڈ کو لے لیں, دونوں ہی جو ہیں وہ موبائل کمپلسری ہے. تو ایسا موبائل ایڈریس ڈالیں کہ جو آپ کے موبائل میں کھل رہا ہے. پتہ چلا آپ نے کوئی 1972 کا موبائل ایڈریس ڈال دیا جس کو آپ نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے, پاسورڈ بھول چکے ہیں. جو موبائل جس سے رجسٹر ہوتا ہے تو وہ عام طور پر کھل رہا ہوتا ہے. اینڈرائڈ ہے تو گوگل میں جا کے اگر آپ آئیکن میں جا کے دیکھتے ہیں تو ساری ای میل آپ کی وہیں آ رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ جو کوڈ آئے گا اپلیکیشن بنانے کے لیے تو وہ وہیں پر آئے گا, وہیں سے آپ کوڈ دیکھیں گے. پھر اسی طریقے سے جاد الجنہ کی حاضری ہے, وہ بھی اسی وہاں پہ جب آپ رجسٹریشن کرانے کے لیے متعلقہ اپلیکیشن میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو کوڈ موبائل پر بھیجتی ہے. وہاں بھی موبائل سے یعنی ای میل ایڈریس سے جو ہے وہ ای میل پر بھیجتی ہے, اور ای میل سے آپ کے رجسٹریشن وہاں پر ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ای میل نمبر بہت اہم ہے, دوسرا موبائل نمبر بہت اہم ہے. ٹھیک. کیونکہ جو موبائل نمبر آپ رجسٹر کرواتے ہیں وزارت حج کی طرف سے جو میسیجز ہیں اسی پر بصورت ایس ایم ایس آتے ہیں. این ممکن ہے آگے چل کر واٹس ایپ کی صورت میں بھی آنے لگیں, لیکن ایسا نمبر رجسٹر کروائیں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ الگ نمبر رکھیں گے اور اس پہ الگ رکھیں گے, تو ایک نمبر جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو دونوں پر ہو. تو بہرحال اب تک تو یہ ہے کہ ایس ایم ایس جو آپ سم رجسٹر کرواتے ہیں موبائل نمبر اسی پر آتے ہیں. تو یہ اس میں پرووائڈر کمپنی جو ہے نا وہ بھی سیم ہونی چاہیے. جو خاص ایک بات ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو کمپنیاں ہیں موبائل کی ان کے کنورٹڈ نمبر بھی ہوتے ہیں. جی جی جی, یہ ذرا احتیاط کی جائے. ہاں کنورٹڈ نمبر ہوتے ہیں تو پھر ایس ایم ایس نہیں آتے. ہاں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی یہ نمبر جناب جیس کا ہے, جناب فلاں کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا ہے, اور وہ آپ نے کنورٹ کروایا ہوا کسی اور کا. تو ویسے تو اس میں پوچھتے ہیں یہ کس کمپنی کا نمبر ہے, تو سیم کمپنی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کوئی اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے, اس کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن پرابلمس آ جاتی ہیں. رجسٹریشن البتہ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یوں رجسٹریشن کے مراحل ہیں, آج کل شروع ہوئے ہیں, پری رجسٹریشن ہے, اس کے بعد پھر امید تو یہ تھی کہ جولائی کے آخر تک ہی پہلے قسط مانگ لی جائے گی. تو ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں اعلان ہو جائے یا اگست کے شروع میں ہو جائے. تو پہلے کیا ہوتا تھا میرز بھائی کہ کوئی یوں سمجھیے کہ رجب کے قریب جا کے پیمنٹ کا معاملہ ہوا کرتا تھا. اب جو ہے اب سے ہی جو سرکاری اسکیم ہے بلکہ پرائیویٹ والوں کے لیے بھی لازمی کر دیا گیا ہے کہ یہ پیمنٹ جلدی جمع کرائیں گے. صحیح. تو وہ لوگ بھی اپنی پری بکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں گورنمنٹ اسکیم پر جانے والے ان کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ان کا پیمنٹ کا آدھی پیمنٹ ان کی ابھی جائے گی, آدھی پیمنٹ ان کی اکتوبر یا نومبر تک جاتی ہے. تو یوں بس کمر کس لیجئے اور دیکھ لیجئے کہیں آپ پر حج فرض تو نہیں ہے. اگر فرض ہے تو پھر آپ کو جانا ہے. اب اگلا سوال بھی میں نے یہ کرنا ہے, پاک حج کی جو اپلیکیشن ہے اس کا ہمارے پاس انشاءاللہ پیکیج بھی ہے, کسی مناسب وقت پہ ہم چلاتے ہیں اس پیکیج کو بھی. چلا دیں بولے, چلا دیں. چلیں جی پہلے پیکیج ہی دکھا دیں آپ.
کے ناظرین، حج 2027 کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آپ یہ آن لائن رجسٹریشن گھر بیٹھے وزارت حج و عمرہ کے پورٹل سے یا پھر پاک حج موبائل ایپ کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے اپنی رجسٹریشن کیسے کرنی ہے۔ اسکرین پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا hajj.mora.gov.pk/login۔ جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اسکرین اوپن ہوگی جہاں سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد ایک OTP کوڈ ای میل کے ذریعے آپ کو موصول ہوگا جسے آپ کو ای میل پر ویریفائی کرنا ہوگا۔ اب آپ نے اپنے ای میل اور پاسورڈ کے ذریعے اپلیکیشن کو لاگ ان کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس کالم میں اپنی روانگی کے مقام کا انتخاب کریں گے۔ اس کے ساتھ والے کالم میں پیکج کی قسم کا انتخاب کریں گے اور اب آپ نے گروپ سائز بنانا ہے کہ آپ کا فیملی گروپ کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ مکمل ایک فیملی والے ہیں تو اپنا ایک الگ گروپ بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ ممبرز کی تعداد 6 ہو سکتی ہے اور اگر آپ اکیلے شخص ہیں تو آپ ایک کا گروپ بنائیں۔ اگر 3 افراد ہیں تو گروپ سائز 3 منتخب کریں۔ اب آپ نے حج اسکیم سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ جانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ پر کلک کیجئے۔ اگر گورنمنٹ اسکیم پر جانا چاہتے ہیں تو اس کا انتخاب کیجئے، پھر اس کے بعد سال منتخب کیجئے اور اب فقہ انتخاب کیجئے۔ اس کے بعد نیچے دیے گئے تمام کالمز میں پوچھی گئی اپنی تمام معلومات فل کریں۔ یہ تمام کالمز فل کرنے کے بعد جب تصویر کے کالم پر آئیں تو تصویر منتخب کرنے کے لیے جن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے انہیں بغور پڑھ لیجئے اور ان کے مطابق اپنی تصویر کا انتخاب کیجئے۔ اب اس کے بعد نیچے دیے گئے پاسپورٹ والے کالم میں پاسپورٹ کے متعلق پوچھی گئی تمام معلومات بغور پڑھ کر فل کیجئے اور اسے سیو کر لیجئے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ کی فل کی گئی تمام معلومات سامنے دکھائی دے رہی ہوں گی۔ اسی ونڈو کے اوپر رائٹ سائڈ پر دیے گئے پرنٹ اینڈ سیو کے آپشن پر کلک کر کے اپنے فل کیے ہوئے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ہاں جی، یہ اپلیکیشن اور اس سے رجسٹریشن کا طریقہ ہم نے بتا دیا ہے، لیکن ذرا ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے۔ کوشش کریں گے الگ سے بھی آپ کو دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی تربیت اور رہنمائی کرتی رہتی ہے اور انہی میں سے ایک بڑا پیارا شعبہ ہمارا حرمین طیبین کی یادیں دلانے والا شعبہ ہے، ہمارا شعبہ ہے حج و عمرہ۔ یہ بھی پورا سال ہی حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی تربیت بھی کرتا رہتا ہے، رہنمائی بھی کرتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی جبکہ رجسٹریشن ہو رہی ہے تو پورے پاکستان میں الحمدللہ مختلف مقامات پر حج و مجلس شعبہ حج و عمرہ کے ذمہ داران سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی والوں میں سے کسی سے دوستی رکھیے، انشاءاللہ ایسے مواقع پہ بہت کام آتے ہیں یہ افراد، تو ان سے رابطہ کر لیں گے تو رجسٹریشن کا پروسیس وہ خود بھی کروا دیں گے، آپ کی مدد بھی کر دیں گے۔ کوئی تنگی آ رہی ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ہرڈل ہوگا تو اللہ نے چاہا تو دور بھی کروا دیں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں حج و عمرہ، حج کے فضائل کی طرف بڑھوں، اس سے پہلے یہ ارشاد فرما دیں کیونکہ میری ایک ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جو آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو شاید بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ حج سے ہمارا کیا لینا دینا، تو ہم کیوں دیکھیں، یہ وہ کیوں دیکھیں؟ یعنی مدنی چینل کے ناظرین میں تو سبھی شامل ہیں نا، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، تو وہ یہ پروگرام دیکھیں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ سننے کو ملیں گے۔ قرآن پاک کی آیات ہم بیان کریں گے، احادیث مبارکہ بیان کریں گے، اور پھر حج جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے حج۔ اور پھر مکہ اور مدینہ کی جو باتیں ہیں تو وہ باتیں تو جب بھی سنیں ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ باتیں تو تازہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہیں۔ بلکہ مجھے تو آپ سے شکوہ ہے کہ آپ نے نعت خواں کا انتظام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ایک نعت خواں ہوتا آج تو مکہ مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ذوق بھی پیدا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ایک بنیادی چیز ہے نا، دین اسلام کی باتیں ہیں اور پھر زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ آج ایسے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے کہ جو سوچیں گے کہ یہ تو مالی عبادت ہے اور ہم کہاں اور حج کہاں، لیکن کب تقدیر کھلتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور بعض اوقات تقدیر کھلنے کا جو سبب ہوتا ہے نا کہ تقدیر کیوں کھلی، یہ راستہ کیسے کھلا، یہ بند دروازہ کیسے، یہ آنن فانن سب کام کیسے ہو گئے، اس کے پیچھے تڑپ ہوتی ہے، اس کے پیچھے جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، آج وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، حج کی باتیں سن رہا ہے، خانہ کعبہ کا تذکرہ سن رہا ہے، مدینہ پاک کا تذکرہ سن رہا ہے، اس کو دل میں ایک تڑپ پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ گفتگو ہی تو
तड़प पैदा करने का जरिया है। ये तो है मौसम। मैंने अभी पिछले सीज़न में जो अभी हज हुआ है इसके तरबियती नशिस्तें जो हो रही थी मुख्तलिफ, तो हमारी मस्जिद में भी हुई, तो उसमें एक साहब मुझे दिखे, तो मैंने बोला अरे माशाअल्लाह आप भी हज पे जा रहे हैं? तो कहने में भाई दुआ करें हज पे चले, अभी जा तो नहीं रहा। मैंने बोला चलो हाजियों की बातें सुनूंगा, मज़ा आएगा, सीखने को भी मिलेगा, तो मैं इसलिए आ गया हूँ। तो ये भी एक ज़ौक़ होता है मुझसे। ये इरशाद फरमाएं कि हज के फ़र्जियत जो है वो भी इंशाअल्लाह हम आपसे समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये इरशाद फरमाएं कि जैसे आपने अभी कुछ जुमले भी इरशाद फरमाए कि दीन इस्लाम में इसकी अहमियत है, हज करने वाले को क्या फ़ज़ाइल मिलते हैं, हज के क्या फजीलतें हैं, क्या बरकतें हैं, और इसके ज़रिए से एक बंदे को क्या क्या कुछ मिलता है? देखिए, वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया और मुरसलीन जो हैं वो हज करते रहे हैं, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र हज पर रवाना हुए हैं तो कहीं यहाँ फरमाते हैं कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से देख रहा हूँ, कहीं किसी और नबी का तज़किरा फरमाते हैं मैं उनको देख रहा हूँ कि वो यहाँ से गुज़रे। तो हज जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उम्मत मुहम्मदिया का ख़ासा है, बल्कि हज जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज कितनी अजीम इबादत है। और जो मकामात मनासिक हैं, वो मकामात जहाँ हज के अफ़आल अदा किए जाते हैं, जहाँ तवाफ़ किया जाता है, जहाँ अरफात का वकूफ़ होता है, जहाँ मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ होता है, जहाँ रमी जमरात होती है, कुर्बानी की जगह मिना है, तो ये मकामात जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें लूटने के मकामात हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। तो कुरान पाक ने हज के ताल्लुक़ से कई मकामात पर अहकामात इरशाद फरमाए, हज के तज़किरे को बयान फरमाया, बल्कि पूरी एक सूरत का नाम सूरह हज है। एक सूरत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, चौथे पारे की आयत है ये, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और जो साहिब इस्तिताअत है उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह के घर का हज करे। वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो कुफ्र करे तो अल्लाह सारे जहां से बेनियाज है। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला को हमारी इबादत की हाजत नहीं है, हमें अल्लाह की रहमत की हाजत है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए, माफ़ कीजिएगा, और अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो। तो हज और उम्रा की अदायगी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। बहुत सारी अहादीस मुबारका हैं, लेकिन मैं दो अहादीस बतौर ख़ास सुनाना चाहूँगा। एक जिसको इमाम तबरानी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में नकल किया कि रावी कहते हैं, मस्जिद मीना में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक अंसारी और एक सकफ़ी ने, कबीला बनु सकीफ़ा से ताल्लुक़ था, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर और कर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर सलाम अर्ज़ किया, फिर आए, कहा कि हम कुछ पूछने के लिए हाजिर हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो पूछने के लिए आए हो अपनी वो बात कहोगे या मैं ये बताऊं कि तुम क्या पूछने आए हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दें हम क्या पूछने आए हैं। इरशाद फरमाया, तो इसलिए हाजिर हुआ है कि घर से निकलकर बैतुल हराम के कसस से जाने को दरियाफ्त करे, और ये दरियाफ्त करे कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, तवाफ़ के बाद 2 रकअतें पढ़ने को, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही को, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और अरफा की शाम के वकूफ़ को, और तेरे लिए उसमें क्या सवाब है, जिमार की रमी को, और इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और कुर्बानी को, और इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और उसके साथ तवाफ़ इफ़ादा को। उस शख्स ने अर्ज़ की, उस ज़ात की कसम जिसने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम को हक़ के साथ भेजा है, मैं इसलिए हाजिर हुआ था इन बातों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त करूँ। अब आप इरशाद फरमाते हैं, जब तू बैतुल हराम के कसस से निकलेगा तो ऊँट के हर कदम रखने, हर कदम उठाने पर तेरे लिए हसना लिखा जाएगा,
تیری خطا مٹا دی جائے گی۔ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو، اس کے آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح 70 غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔ اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو میں ان سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ مٹا دیا جاتا ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر مڈانے میں ہر بال کے بدلے حسنہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، یعنی کچھ گناہ باقی نہیں رہتے۔ ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا زمانہ آئندہ میں عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ کرنا تھا وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جے میں ویکھاں رحمت رب دی ہیں، جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے 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 جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ عدل کرے تھا تر تر کمبل، اونچیاں شاناں والا، عدل کرے تا تر کمبل، اونچیاں شاناں والا، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔
حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں حاجی اللہ کی ایسی رحمت کے جھونکوں کو پاتا ہے کہ ایسے جھونکے کہیں نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کو اپنی خاص رحمت کا ٹھکانہ اور منبع بنایا ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں جو کہیں اور نہیں برستی. تو خاصہ ہے نا, وہاں جانے والا کیا کچھ پا کر آتا ہے, مرادیں چاہیے. اب میں جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک کنکری کے بدلے ایک ایسا گناہ مٹایا جاتا ہے کہ جو گناہ ہلاک کر دینے والا ہوتا ہے, ایسا گناہ مٹایا جاتا ہے. اب یہ عبادت ہے, عبادت ہے. اب اس عبادت کے بارے میں ایسے ایسے عجیب و غریب تصورات پیدا ہو رہے ہیں. جی, کوئی اس کو ہنسی مذاق میں لے رہا ہے, رمی کے میم بن رہے ہیں جناب, رمی کے تعلق سے لطیفے بن رہے ہیں, رمی کے تعلق سے لوگ جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. جی, تو میں ساتھ تھا, فیملی بھی تھی. انہوں نے کنکریاں دھوئی ہوں گی. جی, اب کوئی خاتون ملی, شیطان کو ماننے جا رہے ہو, دھونے کی کیا ضرورت ہے, نہیں بدعت شروع کی تم لوگوں نے. استغفر اللہ. تو میں نے کہا پھر اس کو بول دیتے ہیں کہ اس میں ذرا گندگی میں اچھی طرح ڈبو کے پھر آپ لے جاؤ, اور ناپاک کر کے ہی مار لو پھر. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ تو کیا الزامی بات ہے, غلط بات ہے یہ. غلط بات ہے. بات یہ عبادت کی ادائیگی ہے. تو عبادت کے اندر حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا نا کہ احسنو, عبادت کے اندر تکمیل لے کر آؤ. عبادت کی جو تقاضے ہیں پورے ہوں. تو عبادت کے تقاضوں میں ضروری ہے کہ وہ کنکری صاف ہو, پاک ہو. ہمارے ہاتھوں پہ تو ٹچ ہوگی نا. نہیں, بات یہ کہ عبادت کا ذریعہ ہے, وہ عبادت کا ذریعہ ہے. اب چھری جو ہے جی, خون میں چلتی ہے نا, جی, ناپاکی ہونا. خون ناپاک ہے, دم مسفوح ناپاک ہے, قرآن پاک نے فرمایا ہے. تو کیا اس چھری کو ہم دھوئیں تو اس عبادت کے اچھا بجانے کا ایک طریقہ نہیں ہے. ابھی ہم خود بھی صاف ستھرے ہیں, چھری بھی ہم نے تیز کر لی ہے, اس کو بھی صاف ستھرا کر لیا ہے. جب تک خون نہیں نکلا تو وہ عبادت میں ہی صاف مصروف ہو رہی ہے. وہ خون بہانا خود ایک عبادت ہے. اللہ. تو بات سمجھنے کی ہے. ہم نے اپنے ذہنوں سے جو تصورات قائم کر لیے ہیں, ان تصورات کو اسی وقت ہم دور کر سکتے ہیں جب ہمیں صحیح پتہ ہو, تو ہم غلط سے بچیں گے. اب حج کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک میں بیان کروں گا, لیکن اس کی تھوڑی سی تمہید عرض کرتا ہوں. ایک صاحب نے جو اس سال حج پہ جا رہے تھے, جی, مجھے کہا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ یار تم نے پہلے بھی حج کیا, تم دوبارہ کیوں جا رہے ہو. ٹھیک. تو کہنے لگے کہ میں کیا جواب دوں اس کا. تو اب ان کا ایک سوال میرے ذہن کے بہت سارے دریچے کھول گیا. تو میں نے کہا جا کر کہیں کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. ہمارے مشائخ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے ائمہ مجتہدین, ان کا معمول تھا کہ وہ ہر سال حج پر جایا کرتے تھے. امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 55 حج کیے ہیں. تو یہ ہر سال کیوں جایا کرتے تھے حج پر؟ حج پر, جبکہ حج اور زیادہ مشقت بھرا تھا, اس کو بہت زیادہ مشقت بھرا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پانے کا ذریعہ تھا. سبحان اللہ. پچھلے ہفتے ہی میں ایک کام کر رہا تھا حج کے تعلق سے, تو کچھ احادیث کی نئی نئی کتابیں پڑھ رہا تھا, ایسی کتابیں جو پہلے نظر سے نہیں گزاری تھی. تو صحیح ابن حبان حدیث پاک کی بہت عظیم کتاب ہے, بہت عظیم کتاب ہے. اس میں مجھے ایک حدیث پاک پڑھنے کو ملی. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان عبدا صححت له جسمه وسعت علیہ فی المعیشہ, وہ بندہ بدنی صحت جسے حاصل ہو اور رزق میں فراوانی حاصل ہو, تمدع علیہ 5 اعوام, 5 سال گزر جائیں, لا یفید الیہ, اور میری طرف نہ آئے, اللہ اکبر, لمحروم, اللہ. تو وہ محروم ہے. یعنی جس کی استطاعت ہے جا سکتا ہے, 5 سال گزر گئے اور وہ نہیں کرنے آ رہا, تو فرمایا گیا لمحروم, کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. ایک بہت بڑی رحمت کا سر چشمہ ہے. تو جس طرح ہم غذا کھاتے ہیں نا, ارے اتنا عرصہ ہو گیا فلاں چیز ابھی تک نہیں کھائی,
تو ایک نیک آدمی کی روح جو ہے یہ روح بھی اس کی بھی غذا ہے. صحیح. اذکار اس کی غذا ہے, تلاوت قرآن اس کی غذا ہے, مدینہ پاک میں حاضری اس کی غذا ہے, خانہ کعبہ کا طواف اس کی غذا ہے, حج کرنا بھی اس کے لیے ایسی غذا ہے, ایسی غذا ہے کہ جناب کیا شان ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان سے دعا فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کے اس رزق میں, حاضری حرمین طیبین والے رزق میں بھی اضافہ فرما. آمین. آمین آمین. تو بتائیے کتنے انوار و تجلیات ہیں حج کرنے کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جس شہر میں پیدا فرمایا, ان کی ولادت کے لیے جس شہر کا انتخاب فرمایا, اس شہر کی پہچان ہی حج ہے. سبحان اللہ. مکہ شریف. اس شہر کی پہچان ہی جو ہے عمرہ ہے, اس شہر کی پہچان ہی طواف ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ محبت اور قربت کا عالم دیکھیے اور انبیاء کہاں پیدا ہوتے رہے, کہاں وہ کن علاقوں میں مبعوث ہوتے رہے, لیکن چونکہ آپ اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہیں اور آپ کو یہ محبت آپ کے حصے میں آئی کہ آپ کی ولادت بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قرب میں ہوئی ہے. یعنی جو مولود شریف ہے, یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام بھی مولود شریف ہے, تو وہ خانہ کعبہ سے بمشکل 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو بلا شبہ حج کرنا ایک عظیم عبادت ہے. مفتی آج کا جو پروگرام ہے, جیسے کہ آپ فضائل بیان کر رہے ہیں, اس میں تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے, مچلنا چاہیے کہ جی مجھے بھی مل جائے, حج کرنے جاؤں, یہ رحمت ہے, یہ برکت ہے, یہ جو عظمت اور فضیلتیں ہیں مجھے ملیں. لیکن بالخصوص جیسے آج کا ٹاپک ہے ہمارا حج کس پر فرض ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو نفلی حج کرتا ہے اس کو بھی اجر و ثواب تو ملتا ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا, لیکن حج فرض کس پر ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ سب سے پہلے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. دیکھیے حج جو ہے وہ اس کے اندر عبادات کی قسمیں ہیں نا, جیسے روزہ بدنی عبادت ہے, نماز بدنی عبادت ہے. حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے, قولی عبادت بھی ہے. حج کرنے والے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ تو مال کے گرد گھومتی ہے, صاحب استطاعت ہو, ٹھیک ہے, ذات راہ پر قدرت رکھتا ہو, اور اس شرط کو لے کر اور چیزیں بھی جمع ہوتی ہیں. تو حج کرنے والا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. پھر بدن کی جو مشقت ہے بہت زیادہ مشقت ہے, وہ حاجیوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کتنی مشقت ہے. تو فی زمانہ آسانیاں ہیں, جی بہت آسانیاں قدر ہیں, آسانی ہے. بہت ہی زیادہ آسانیاں ہیں. مطلب میں پچھلے سال تھا, ہمارے قافلے والے کہتے حج کوئی مشکل ہے؟ کس نے کہا حج مشکل ہے؟ بس جب رمی کرنے گئے نا تو پھر تھوڑا نانی یاد آ گئی تھی سب کو کہ ہاں یہ چیز مشکل ہے بس, کیونکہ اس میں چلنا بہت پڑتا ہے. یعنی جن کے ہمارے خیمے تو نزدیک تھے, لیکن جن کے خیمے مزدلفہ میں تھے جی, ان کو 1 سائڈ 4 کلومیٹر چلنا پڑ رہا تھا. اور رش, دھوپ, گرمی. خیر شام میں جائیں تو گرمی نہیں تھی, جنہوں نے اچھے اچھے مشورے پہ عمل کیا وہ عافیت میں رہے. تو جو خود اپنی ذہن سے چلے ان کو بہت آزمائشی ہوئی. صحیح. تو 4 کلومیٹر جانا, 4 کلومیٹر آنا, اور اگر طواف زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں تو 4 کلومیٹر کا راستہ اور ایڈ کر لیں, اللہ, اور طواف کے ساتھ صحیح بھی کر رہے ہیں تو 4 کلومیٹر اور ایڈ کر لیں. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں 20 کلومیٹر کا سفر کیا, بلکہ زیادہ کا بھی کیا ہے, 30 کا بھی کیا ہے, واپس بھی پھر پیدل آئے. تو بات یہ ہے کہ ہم تاکید بیان کرتے رہے کہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں, اور کرنا کیسے ہے, کس طرح کرنا ہے. وہاں ہر مشورہ ہر شخص کے لیے مفید نہیں ہوتا. صحیح. جیسے ہمارا قافلہ تھا, جی, تو ہمارا شیڈول ایسا تھا کہ یا تو ہم 13 تاریخ کو مدینہ شریف روانہ ہو جائیں, 14 کو روانہ ہو جائیں. صحیح. آیا نہیں تھا ابھی تک, پھر آج سے پہلے آ گیا تھا. تو ہم نے اپنے قافلے والوں کو تربیت کی کہ جب آپ طواف زیارت کرنے جائیں گے تو لازمی طور پر طواف وداع بھی کر لیں. صحیح. ہو سکتا ہے دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے آپ. ٹھیک. اور میں نے ایک چیز کیا کی, کچھ اور لوگوں نے بھی کی میرے ساتھ, کہ چونکہ یہ 2 طواف ایک ساتھ کرنے ہیں اور پھر صحیح بھی کرنی پڑے تو اور مشکل ہو جائے گی, تو حج کی نیت قدرے پہلے کر کے 7 تاریخ کو ہی ایک نفلی طواف کرنے کے بعد صحیح کر لی. تو جب واپسی کا دن یعنی 10 تاریخ کو میں نے
طواف زیارت کیا, جی بہت رشتہ, مطلب ایسا طواف میں نے کبھی نہیں کیا ہے. اتنا رش. اتنا مشکل کہ مت پوچھیں آپ, رش بہت تھا. ٹھیک, یعنی وہ رش والی مشکل, اور تو بہت رش تھا. یعنی اسپرے بوتل جو نا بار بار منہ پہ ماری جا رہی تھی, حالانکہ رات کو کر رہے تھے ہم, رات کا 11:30 کا ٹائم ہو رہا ہوگا. ٹھیک. اور لوگ کہہ رہے تھے ہمارے چہروں پہ مارو, حبس ہو گئی تھی, بہت زیادہ حبس ہو گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مرحلے ہوتے ہیں جہاں مشکل ہوتی ہے. تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے کریں, کیا کریں, کیوں کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو ملا ہوا ہے. دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, جیسے خود دعوت اسلامی کا پیج ہے, مدنی چینل کا پیج ہے, امیر سنت کا پیج ہے, اور جو معروف پیجز ہیں ان کو فالو کرتے رہیں. وہاں آپ کی ہر طرح کی رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے قافلے بن رہے ہیں, تو ان قافلوں کے بننے میں شہر قافلے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں لوگ مجھے پکڑ لیتے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں نا اپنے ساتھ لے لو, ہم عرفات آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہم مزدلفہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ تو ایک پورا سلسلہ چلتا ہے, جو میرے گروپ میں وہی لوگ اس بس میں بیٹھ سکتے ہیں, وہی اس خیمے میں آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو آپ پہلے سے دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کرتے, تو جو قافلے دعوت اسلامی نے بنا کر بھیجے ہیں اس میں مبلغین ساتھ ہیں, ماشاء اللہ الکریم, علماء کرام بھی ساتھ تھے. تو یوں ایک آسانی, تربیت اور کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, قدم قدم پر آپ کو رپلائی مل رہا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے نا وہ تربیت کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں. مجلس حج عمرہ کے کا واٹس ایپ چینل بھی موجود ہے, وہاں بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یوں ابھی وقت ہے کہ آپ جب گروپ بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے تحت جو گروپ بن رہے ہیں آپ اس کا حصہ بن جائیں. کوئی فیس نہیں ہے اس کی, کوئی معاوضہ نہیں ہے اس کا, کوئی چارجز نہیں ہے اس کے, صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ ایک فرض کی ادائیگی کریں گے, ایک اہم رکن کی ادائیگی کریں گے. اس اہم رکن کی ادائیگی کرنے میں آپ کے ساتھ اچھی صحبت والے لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, مشورہ دینے والے لوگ ہوں. اچھا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات ضعیف افراد تو ساتھ ہوتے ہیں, جی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالا مل جاتا ہے. جو نوجوان ہیں, جو ہمت والے لوگ ہیں, ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, چڑھانا اتارنا, کیئر کرنا, ان کو بتانا کب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو یوں اچھے ساتھی حج میں مل جائیں تو بڑی نعمت ہوتی ہے. تو رہی بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے, دیکھیے بنیادی طور پر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائے جائیں اس پر حج فرض ہوگا. مسلمان پر حج فرض ہے, بالغ پر حج فرض ہے. اگر کوئی نابالغ تھا, اس نے نابالغی میں حج کر لیا تو ٹھیک ہے, وہ نفلی حج کہلائے گا, وہ فرض حج نہیں کہلائے گا. اگر کسی نے استطاعت نہیں تھی اس کے پاس اور کسی بھی طریقے سے حج کر لیا تو اس کا بھی فرض حج ادا ہو جاتا ہے. دوبارہ سے اگر وہ مال اس کے پاس آ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ حج کرنا پڑے گا, سوائے یہ کہ اس نے یہ نیت نہ کی ہو کہ مجھ پر کہ میں نفلی حج کر رہا ہوں, یہ نیت نہ کی ہو. یعنی اپنے حج کو نفل کے ساتھ خاص نہیں کیا, بس جنرل حج کی نیت سے چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی فرض ادا ہو گیا. دوبارہ سے مال استطاعت آتی ہے اس کے پاس تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو حج کرنا ہوگا دوبارہ. تو نابالغ کا مسئلہ مختلف ہے. نابالغی میں جو حج کیا جائے گا وہ نفلی حج واقع ہوگا. بالغ ہونے کے بعد پھر شرائط پائے جائیں یا اس کے والدین لے جائیں, جو بھی صورت بنے, فرض حج ادا ہو گیا. حج کرنا زندگی میں صاحب استطاعت پر, شرائط جس پر پائی جا رہی ہوں, ایک ہی مرتبہ فرض ہے. تیسری جو شرط ہے وہ ہے تندرستی. مثال کے طور پر کوئی پیدائشی اپاہج ہے, کوئی پیدائشی نابینا ہے, کوئی پیدائشی فالج زدہ ہے, اس پر تو سرے سے فرض ہی نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کے ایک حصے میں استطاعت پاتے ہیں, مالی استطاعت بھی پاتے ہیں, تندرستی بھی پاتے ہیں, حج نہیں کرتے. ان کا معاملہ جدا ہے. اب یہ اپاہج ہو گئے, بہرحال ان پر اب حج فرض رہے گا, جو فرض تو پہلے ہو چکا ہے. جو چوتھی چیز ہے وہ ہے زاد راہ. حج کا جو زاد راہ ہے اس پر قدرت حاصل ہو. اب گورنمنٹ اسکیم میں جو لوگ جا رہے ہیں
تو گورنمنٹ نے اس سال 13 لاکھ روپے کا پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. صحیح. اور اگر کوئی شارٹ پیکیج میں آنا چاہے تو شاید 50,000 روپے زیادہ لگیں اس کے, یا ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے زیادہ لگیں. تو بہرحال 13 لاکھ روپیہ جو ہے کی جو اماؤنٹ ہے, کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے. جب سے سونا مہنگا ہوا ہے خواتین جو ہیں وہ لکھ پتی ہو گئی ہیں. لکھ پتی تو شاید کم از کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب 3 تولہ سونا کسی کے پاس ہے, جی. کتنی اماؤنٹ بنے گی؟ تقریباً 12 لاکھ کے لگ بھگ بن گئے. 12 لاکھ روپے. 11-12 لاکھ. 4 والے پر تو کنفرم 15 لاکھ ہو گئے. جی. ہم کہہ لیں بھائی 24 کیرٹ کا سونا زیورات میں نہیں ہوتا, عام طور پر 21-22 کا ہوتا ہے, 20 کا ہوتا ہے. جس کے پاس 4-5 تولہ سونا موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا مال جو ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہو, حاجت اصلیہ میں ڈوبا ہوا ہو, لیکن اس خوف سے حج سے کنارہ نہ کریں, سستی نہ کریں کہ میرا تو زیور جاتا رہے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے. اللہ. حج کرنا غنا لے کر آتا ہے. حج کرنا بندے کی رزق میں فراوانی کا سبب بنتا ہے. تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, اللہ پاک اور دے گا. تو سب مالی حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ کاروباری لوگ جو ہیں, جیسے آپ نے خواتین کا کہا کہ وہ توجہ کریں, تو ایسے کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں یا تو ان کا مال پھنسا ہوا ہوتا ہے یا ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, یا کم از کم جو ہے نا وہ کاروبار میں جو ان کی جو بھی گڈس ہیں لین دین ہوتا ہے اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں تو کیش موجود نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو نیا سسٹم رائج کیا ہے نا, اس میں کتنی آسانی ہو گئی ہے. اس میں 2 قسطوں میں چیزیں چلی گئی ہیں. اب دیکھیں جس کی چھوٹی سی بھی دکان ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی سی بھی 10-20 لاکھ کی رولنگ چل رہی ہوتی ہے اور مال ہوتا ہے دکان میں, وہ ایک الگ ہے. تو کاروباری تعلق سے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا سامان رکھے کہ جس سے دکان چل سکے, زائد جو چیزیں ہیں اسے بیچ کر حج پر جائے گا. یعنی اگر بیچنا پڑے تو بیچ کر بھی جائے. بیچ کر بھی جائے گا. ٹھیک ہے. تو عام طور پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جسے کچھ بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف مینیج کرنے کی ضرورت ہے. فنڈ مینیج کرے اور سب چیز ہو جائیں گے. دیکھیں شادی ہو رہی ہے خاندان میں, کوئی تقریب ہو رہی ہے, عقیقہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنی 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 رسمیں ہوتی ہیں. ان سب کے لیے بندے کو فنڈ مینیج کرنا پڑتا ہے نا. جی. جب فنڈ مینیج کرے گا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو حج کے لیے بھی فنڈ مینیج کیا جائے تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا اس کے لیے دشواری وقتی طور پر ہوگی, لیکن اسے ہمت کرنی پڑے گی کہ حج فرض ہے تو مجھے جانا ہے, اور یہ جو فریضہ یہ ادا کرنا ہے اس میں مجھے سستی نہیں کرنی, اس میں مجھے انتظار نہیں کرنا. ایک ٹرینڈ ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ جی میں کیسے حج پہ جاؤں, میں نے تو والدین نے حج نہیں کیا. جی. اب اس ٹرینڈ میں کمی آئی ہے. لوگوں کو جب سے مسئلہ معلوم ہونا شروع ہوا ہے کہ اگر آپ پر حج فرض ہے تو والدین کا انتظار نہ کریں. ٹھیک ہے. تو لوگ جانا شروع ہوئے ہیں, ان کے والدین نے حج نہیں کیا, ان پر فرض تھا وہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو خود جاتے ہیں تو والدین کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. اگر اتنا ہو تو بہت اچھی بات ہے, والدین کو کے ساتھ آپ حج پر جائیں. اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ جو خدمت والدین کی وہاں کریں گے, وہ خدمت والدین نہیں بولتے کبھی بھی, اور ان کو قدم قدم پر ضرورت بھی ہوتی ہے. لوگ بوڑھوں کو اٹھا کر بھیج دیتے ہیں, ان کا بیچاروں کا پرسان حال نہیں ہوتا. ایک بڑے میاں جی نماز پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوا, وہیں مصلی تھا ہمارے یہاں, اور میں نظر پڑی ایک بڑے میاں کی طرف. میں نے لوگوں کو آپ یہیں کھڑے رہے, میں آتا ہوں. بیچارے احرام پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, احرام کی چادر بھی ایسے باندھی ہوئی ہے کہ ستر یہاں ہے. تھوڑا سا جا کے احرام گلا سنبھالا دیا, پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہیں, کہ میرا سامان گم گیا, 2 دن سے ایسے گھوم رہا ہوں. وہیں بیٹھے ہوئے 2 دن سے, پتہ ہی نہیں ہے. چل ان کے ساتھ والے بھی ڈھانٹ رہے ہوں گے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. بہرحال تو بعد میں ترکیب بن گئی ان کی. کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بوڑھے افراد بالکل تنہا ہو جاتے ہیں. زبان کا مسئلہ, سوچ بوجھ نہیں پڑ رہی, رہائش کہاں, مسجد الحرام شریف کہاں, پھر مسجد میں آ گئے تو بس کہاں سے ملے گی, یہ ساری مشکلات.
تو ساتھ کوئی ہو تو اللہ اکبر، ان کو اتنی سہولتیں ہوتی ہیں، اتنی سہولتیں ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ٹرینڈ میں چینج آ رہا ہے، پہلے یوں ہوتا تھا کہ اگر کچھ خود پہ فرض ہے لیکن والدین نہیں گئے تو رک جاتے تھے۔ اچھا، ایسی میاں بیوی کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے کہ اگر شوہر پر حج فرض ہے اور بیوی پہ فرض نہیں ہے یا اس کو لے کے جانے کی اس کی حیثیت نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اسباب پاتی ہے اپنے لیے حج کی زیادہ راہ کے، جیسے آپ نے بھی 3-4 تولے سونے کی بات کی، تو اس کے بعد اتنا ہے کہ وہ اگر اپنا زیور بیچ دے تو اس کے اپنے جو حج کے اخراجات ہوں گے وہ تو پورے ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جانے والے کسی محرم کے اخراجات نہ اس کے پاس ہیں، نہ کوئی محرم ایسا ہے کہ جو حج پہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ چلیا۔ ان دونوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھی حج کس پر فرض ہے، جی، تو اس موضوع کے 2 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ یہ بنتا ہے کہ حج اس پر فرض ہے، یہ چیزیں پائی گئیں۔ صحیح ہے۔ ایک حصہ یہ بنتا ہے کہ حج تو فرض ہو گیا لیکن فوری جانا ضروری نہیں ہے، وہ ہے وجوب ادا، ٹھیک ہے، کہ وجوب ادا کی کیا شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستے میں امن ہو، جیسے آج کل الحمدللہ حالات بہتر ہیں، سازگار ہیں۔ جب حج کے لیے فلائٹیں جانا شروع نہیں ہوئی تھی تو بڑا خدشہ تھا کہ کئی ملکوں کی فلائٹ حالات کے پیش نظر بند ہو گئی تھی، جی، تو الحمدللہ خیر والا معاملہ رہا۔ تو کوئی ایسی کیفیت آ جاتی ہے، خود اللہ نہ کرے، تو بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی فرض تو ہو گیا ہے، اب جانا اس وقت ضروری ہے راستے میں امن ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر حج فرض ہو گیا ہے، محرم نہیں ہے، وہ نہیں جائے گی، انتظار کرے گی، یا تو وہ اتنے نفع پر قادر ہو جائے کہ محرم کو ساتھ لے جا سکے، صحیح ہے، یا پھر عمر کے ایک حصے میں جا کر پھر وہ حج بدل کی وصیت کرے گی، تنہا نہیں جائے گی، اور وہ سب تنہا چلی گئی کر لیا تو گناہ گار ہوگی، قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا، قدم قدم پر۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اب اجازت مل گئی ہے، بھئی اجازت تو پہلے بھی ہزاروں شہروں میں جانے کی تھی، کتنے ایسے کنٹریز ہیں جہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جی آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں۔ تو کوئی قانونی اجازت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے، تو شرعی اجازت خواتین کو تنہا جانے کی نہیں ہے، تو وہ تنہا نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ ہی جائیں گی۔ اب سب تڑپ تو ہوتی ہے نا، ایک ذوق ہوتا ہے، مرد جا رہے ہیں، دیگر افراد جا ہر رہے ہیں، تڑپ، ہر جذبہ جب تک شریعت کی تعلیمات کے تابع رہے گا، بیلنس برقرار رہے گا۔ تڑپ کس کام کی نہیں ہے؟ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہو جائیں، استعداد نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، فتنے کا سبب ہے، 100 ایسی چیزیں ہیں۔ ٹھیک، تو یوں شریعت کی تعلیمات ہی ہمیں اعتدال میں لے کر آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ شرط تھی کہ محرم کا ہونا، ایک شرط یہ ہے کہ عورت عدت میں نہ ہو، استطاعت تھی، سب کچھ تھا، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، اب وہ جو پیریڈ ہے جانے کا، سفر کا، اس میں یہ پہلے سے عدت میں۔ ایک شرط یہ ہے کہ قیدی نہ ہو، اب ایک شخص تو ہے بڑا امیر لیکن ہے جیل میں، تو فرض تو ہو گیا لیکن وجوب ادا اس پر نہیں ہے، فوری جانا ضروری نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے تناظر میں جو ہے وہ حج کے مسائل دیکھے جائیں گے۔ اچھا، یہ جیسے خاتون کے حوالے سے آپ نے فرمایا مفتی صاحب، اب کوئی عورت ہے، اس کا بیٹا، شوہر، یا اگر اس کے پاس داماد ہے اور وہ اپنے داماد کے ساتھ کیا حج کر سکتی ہے، جا سکتی ہے؟ کوئی ساس اپنے داماد کے ساتھ جا سکتی ہے؟ یہ بھی بتائیے گا ذرا۔ داماد تو محرم ہے، اب قافلے کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے جب داماد ساتھ ہو، تو اگر تو خاتون بوڑھی ہے، داماد بھی بڑی عمر کا ہے، تو فتنے کا احتمال کم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ، خونی رشتہ، اس کے احترام میں اور دیگر جو رشتے ہیں ان کے احترام میں قدر فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ خواتین الگ کمروں میں رہیں گی اور مرد الگ کمروں میں رہیں گے تو پھر جانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ خاتون کے حوالے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ جیسے بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا ہے اور ہے بالغ، تو کیا عورت اپنے اس 13 سال کے بیٹے کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے جبکہ وہ بھی اسباب ہیں اس کے پاس؟ جو مراہق بچہ ہے، 12 سال کی عمر میں بچہ مراہق ہو جاتا ہے، چاہیے اس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بس وہ کالز ہیں وہاں پر، کچھ جی، کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی دیجیے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 4 سال تک رجسٹریشن ہو سکتی ہے، تو ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا ارادہ ہے 2030 کو حج کرنا ہے، ہم نے 2 افراد، کیا پیسے اگر 2030 کو ہم دیں
تو کیا ابھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے؟ پیسے ہم 2030 کو دیں تو کیا پہلے ابھی رجسٹریشن ہماری ہو سکتی ہے؟ عبدالعاد بھائی کی طرف جانے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ آپ کا ارادہ کس بنیاد پر ہے؟ یا تو آپ کی استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ہے، اور اگر فی الحال استطاعت نہیں ہے. ہاں فی الحال استطاعت نہیں ہے، اور استطاعت ہے تو پھر 2030 کس نے دیکھا؟ تو اسی سال کرنا پڑے گا. اور عبدالعاد بھائی، یہ جو 2030 تک کا ہے، میرے خیال سے تو گورنمنٹ ایک ڈیٹا لینا چاہ رہی ہے، ایسے ہی اور لگتا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جس کو 30 میں جانا ہے وہ آج نام لکھوا دے گا، ایسا لگتا نہیں ہے. ایسا ہوا بھی نہیں ہے. ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس میں اتنے زیادہ لوگوں نے آگے کی رجسٹریشن نہیں کرائی، اور جیسے آپ نے ابھی مسئلہ بتا بھی دیا کہ جس پر حج اس سال فرض ہے وہ 30 کی رجسٹریشن میں کیوں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اگر ایسا کوئی سرکمسٹانسز ہو گئے کہ بھئی نفل حج والے جو ہیں وہ ابھی رکیں، وہ بعد میں اپلائی کر سکتے ہیں، تو کسی نے اگر یوں اپلائی کر دیا 2030 میں، ماضی میں ایسا ہوتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ 5 سال سے پہلے جو جی ریپیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے اس طرح. اب وہ جو سوال تھا ان کا کہ ابھی رقم دینی ہوگی کہ نہیں دینی ہوگی، رقم ابھی نہیں دینی، رجسٹریشن ہے. رقم دینی ہے جب آپ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس پر حج فرض ہو مگر پہلی قسط جمع کرواتے وقت رقم موجود نہ ہو تو کیا قرض لے کر درخواست جمع کروا سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. جیسے دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگی پر قادر ہو تو اس کے لیے قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ تو فرض حج ادا کرنے کا معاملہ ہے، تو فرائض یعنی جو مالی فرائض ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی، حج کی ادائیگی ہو گئی، کوئی اور سبب ہے مالی فرائض کی ادائیگی کا، تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ قرض لے کر یہ ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو قرض لے کر کی جائے گی، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. حج کس پر فرض ہے؟ مفتی علی اصغر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اتنا وسیع کاروبار نہیں ہے جو وہ حج کر سکے، اس نے حج کر لیا پیسے وغیرہ جوڑ کر، تو بعد میں صحیح معنی میں مالدار ہوا، اس صورت میں دوبارہ حج کرنا ہوگا یا وہی جو پہلے کیا ہے صاحب استطاعت نہیں تھا وہی حج کافی ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے، ابھی ہم نے اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ جس نے حج کر لیا ماضی میں، اور وہ اس کے پاس مالی حیثیت تو نہیں تھی، لیکن بس کسی طریقے سے وہ چلا گیا اور اسباب بنے، تو نفل حج کی اگر اس نے نیت نہیں کی، مطلق بھائی میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، یہ نیت کرتا رہا، یا خاص صراحت کر دی کہ فرض ہی ادا کر رہا ہوں، تو اس کا فرض حج ادا ہو گیا. دوبارہ سے جانے کی اس کو ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس پر اس کا فرض ادا نہیں ہوا اور فرض باقی ہے ذمے پر، ایسا نہیں ہے. ٹھیک جی، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، حج پہ بلا لے مولا مولا، حج پہ بلا لے مولا. عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں. کعبہ دکھا دے مولا مولا، حج پہ بلا لے مولا مولا، عمرہ کرا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے دکھا دے خدایا حرم وہ، برستے
برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا حج پہ بلا لے مولا مولا حج پہ بلا لے مولا میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا میں کتنا ہوں تڑپا میں کتنا ہوں رویا ہے بے چین مولا کہ دل میرا کتنا ہے بے چین مولا کہ دل میرا کتنا کروں کیسے میں لبوں سے بیان کعبہ دکھا دے مولا مولا حج پہ بلا لے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا ہے اوقات ویسی کہ میری کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے کہ پرواہ کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا ہمیں بھی حرم میں بلا لے خدایا ہمیں بھی حرم میں لگی آگ دل میں بجھا دے یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ مزدلفہ اور منا کا دیکھو کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا حج پہ بلا لے مولا مولا حج پہ بلا لے مولا مفتی صاحب چند چیزیں ہیں میرے سامنے، میں چاہ رہا ہوں اس کی وضاحت آ جائے. جی جی. ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے بعض اوقات اپنا گھر نہیں ہوتا، لوگ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے رقم جمع کی ہوتی ہے، تو اب وہ رقم تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے کی ہے جمع،
تو ان کے اوپر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ اگر وہ حج پہ جاتے ہیں تو رقم متاثر ہو جائے گی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی 13-14 لاکھ کا گھر تو آتا نہیں ہے، گھر لینے کے بعد تو 1 کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ پوری رقم ہی اپ ڈاؤن ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استثناء ہے، جو حاجت اصلیہ کے امور ہیں ان کا استثناء ہے، تو اپنا گھر ہونا حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ اچھا، حاجت یعنی آج بھی لاکھوں لاکھ لوگ کرائے پر رہتے ہیں، صحیح۔ تو حاجت اصلیہ میں جو رقم مستغرق ہے وہ تو شامل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس پر قرضہ ہے، اس کو نکال کر کچھ بچتا نہیں ہے، یا اس کے جو ایکسپنس چلتے ہیں ماہ ٹو ماہ یہ اتنے زیادہ ہیں، اس کو نکال کر بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس آج 5 لاکھ روپے ہیں تو اگلے مہینے کے بل کھڑے ہوئے ہیں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو یوں ان چیزوں کو تو دیکھا جائے گا، یہ چیزیں تو مائنس ہوں گی، لیکن کوئی بڑی رقم کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے جمع کی ہوئی ہے تو وہ حاجت تو ایک اعتبار سے ہے، جی، لیکن حاجت اصلیہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اسی میں ایسا مفتی شخص پہ حج کرے گا۔ جی، اسی میں مفتی صاحب بچی کی شادی کے لیے رقم جمع کر رہے ہوتی ہے کہ بھئی ابھی جمع کر رہے ہیں تاکہ بچی کی شادی ہو، ایسے لوگوں کو کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے شادی کی جو رقم جمع کر رہے ہیں تو دیکھا جائے گا مالک کون ہے، صحیح، جو مالک ہے اس پہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو حج تو فرض ہوگا، اس صحیح، کو بھی مطلقاً نفی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے مختلف بعض اوقات بیماری ہے یا کمزوری ہے، لاغری ہے، اور حج کے دیگر شرائط تو پائی جا رہی ہیں، لیکن اب اس بیماری کی وجہ سے یا اس کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی رعایت ملے گی یا اس پر بھی حج فرض رہے گا؟ بیماری کی 2 قسمیں آ گئی نا، ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی اپاہج ہے، ٹھیک ہے، پیدائشی ان عوارضات کا شکار ہے یا کم از کم مالی استطاعت ہونے سے پہلے یہ عوارضات اس کے ساتھ لاحق ہیں جس کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، تو اس پر اصلاً ہی فرض نہیں ہوگا۔ صحیح، لیکن یہ عوارضات ایسے ہیں، مثال کے طور پر ایک شرط ہے کہ جی اتنا بوڑھا اور لاغر نہ ہو کہ سواری پر سوار نہ ہو سکے، اب یہ کیفیت تو بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے تو حج فرض ہو چکا تھا، مالی استطاعت ہو چکی تھی، اب فرض تو ہو جائے گا، خود نہیں جا سکتا تو اب اسی کے لیے تو حکم ہے کہ حج بدل کروائے، وصیت کر جائے، صحیح، تو یوں فرض ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے، فرض حالت صحت میں ہو چکا ہے۔ ٹھیک۔ مطلب جس پہ حج فرض ہے اور وہ خود نہیں جا سکتا، صورت ایسی پائی جا رہی ہے کہ اب اسے حج بدل کروانا چاہیے، اگر وہ نہیں کرواتا تو کیا گناہ گار ہوگا؟ پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے، اس کو علماء سے مسائل پوچھ لینے چاہیے کہ کیا میں حج بدل کروا سکتا ہوں یا مجھ پر ہی جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ چیز ضروری ہے، جی، پتہ چلے کہ اتنا خرچہ کرے اور پھر بعد میں یہ بات آیا ہو کہ نہیں حج بدل کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج بدل جس کے لیے لازم ہو گیا کہ اب وہ کسی اور کو بھیجے تو کسی اور کو زندگی میں بھیجے، بعض کے لیے یہ مواقع ہوتے ہیں، بعض کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بالکل آخر میں جا کے چیزیں متعین ہوتی ہیں، جیسے خاتون کا محرم، تو پھر یہ ہے کہ ایسے مواقع پر وصیت پہلے سے کر دے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، صحیح، اور جو مریض لوگ ہیں جو حج پر نہیں جا پا رہے، مالی استطاعت ہے، وصیت تو وہ آج سے ہی کر دیں تاکہ ان کے ترکے سے اس وصیت کو پورا کیا جا سکے اور انہیں غفلت کا جو گناہ ہے وہ نہ ملے۔ وصیت کرنے والا جو ہے وہ غفلت کے گناہ سے بچ جاتا ہے مالی معاملات میں۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ میرے پاس آیا اور وہ بہت بڑی زکوٰۃ تھی، بہت بڑا اماؤنٹ تھا، تو وہ ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا، تو جو صاحب مسئلہ لے کر آ رہے تھے ان کے والد صاحب کا مسئلہ تھا، ان کو یہ خوف تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی گناہ گار نہ ہو، تو پھر ان کو ہم نے عرض کیا کہ آپ وصیت کروا لیں۔ مالی معاملات میں جب ہاتھ میں نہیں ہے کچھ اور لازم تو اس کے اوپر ہو چکا ہے، ادائیگی کرنی ہے، اگر وہ وصیت کر جاتا ہے تو اس وصیت کرنے کی وجہ سے جو ایک ہے نا کہ وصیت نہیں کی، دفتر اعمال تو بند ہو گیا، اب گناہ لکھا گیا وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ معاملہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ کے رحمت سے تو ختم ہو سکتا ہے، صحیح، لیکن بہرحال ایک گناہ تو لکھا گیا نا، نام اعمال اس پر بند ہوئے، ٹھیک ہے، اب وہ معاملہ نہیں رہے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ شخص صحیح کرنے والا، کوشش کرنے والا، اس کی پلاننگ کرنے والا قرار پائے گا، تو وصیت کرنا ایک پلاننگ ہی ہے کہ بندہ مال و اسباب چھوڑ کر جاتا ہے تو اس سے ہی ادا کر دی جائے۔
یہ بھی ہے وصیت کا ایک حصہ مال و اسباب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمر کے آخر حصے میں پہنچ کر حالات ایسے ہوئے کہ مال و اسباب بھی نہیں تھے. صحیح. تو پھر یہ شخص جو ہے وصیت کر، اب بھی اس کی وصیت بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ورثہ کے لیے ترغیب ہوگی کہ تم اپنے پیسوں سے چلے جاؤ. تو اب وصیت پائے جانے کی صورت میں وہ جو تقسیم کی جاتی ہے نا کہ بھئی حج بدل کون سا، از خود جا رہے ہیں یا وصیت کی ہے. جی. جب وصیت نہ ہو تو پھر وہ تو محض نفلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اسے قبول فرما لے. جب وصیت والا ہوتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ حج بدل ہوتا ہے. ٹھیک. مقصد جیسے آپ نے فرمایا وصیت کا، تو وصیت کے لیے کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب کرنا ہوگا، وکلا کی ٹیم کو بلانا ہوگا، یا محض اپنے جو وارثین ہیں ان کے سامنے اس بات کا اظہار کر دینا، انہیں میسج کر دینا کہ بھائی تم میری طرف سے کام کر لینا، یہ بھی کفایت کرے گا؟ دیکھیے اگر ویسے تو ضروری نہیں ہے وکلا اور سارے معاملات، ایک کاغذ پہ لکھ لے. آج کل تو ویڈیو کا دور ہے، ایک ویڈیو بنوا دے. اور کاغذ زیادہ محفوظ ذریعہ ہے، موبائل تو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، ڈیٹا بھی موبائلوں سے بڑھ جاتا ہے. تو کاغذ لکھ کے رکھ دے اور اس کی تشہیر کر دے ایک آدھ دفعہ کہ بھئی میں نے یوں کہا ہے اپنے ورثاء کو کہ میرے ترکے میں سے پہلے جو ہے وہ حج کروایا جائے حج بدل کے طور پر. اور جس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ یوں وصیت کر دے کہ میں اپنے ورثاء کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے پاس استطاعت اگر ہو تو میری طرف سے ان میں سے کوئی ایک جا کے حج کرائے. صحیح. اس میں مفتی صاحب ایک سوال اور ہے جی جی. کہ جیسے بیرون ملک سے جو جاتے ہیں نا، اس کو بھی میں تھوڑا ڈسکس اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ بیرون ملک سے جب جاتے ہیں تو وہاں حج کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر یہاں سے چلے جائیں. اب پاکستان میں جو سلسلہ ہے وہ ایک حد تک چلے گا، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، رجسٹریشن ہے، فارم کا پروسیس ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن اوورسیز والوں کے لیے نسک کی اپلیکیشن کا آپشن جو ہے نا وہ تھوڑا دیر تک آن رہتا ہے. تو وہ جو نسک کے ذریعے حج کرنے پر قادر ہیں خرچے کی وجہ سے کہ وہاں سستا ہوتا ہے یہاں مہنگا ہوگا، تو ان کو کیا گائیڈ کریں گے؟ وہ نسک کے ذریعے اپنا حج کا موقع ملے گا اس سال، تو کیا وہ حج کریں گے یا انتظار کریں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہمارے یہاں پاکستان میں، لیکن وہ دیگر ممالک میں جہاں ہیں وہاں سے حج پہ جا سکتے ہیں. جی دیکھیے پہلے تو انہوں نے بڑا ہی اچھا نقطہ ریز کیا ہے، اس کا تعلق آج کے موضوع ہی سے ہے کہ حج کرنا تو فرض ہو گیا ہے. جی. اس سے پہلے ایک اور موضوع ہے، فرض ہونا کس زمانے کا اعتبار ہے. کیا حج کے دنوں میں استطاعت پائی جائے؟ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے. صحیح. کیونکہ اس زمانے میں انہی دنوں میں قافلے نکلتے تھے. صحیح. شوال میں قافلے نکلتے تھے اور وہ ذوالحجہ تک پہنچ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، اب چیپٹر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کلوز ہو جاتا ہے. اس حج پہ بھی کئی لوگوں نے اپروچ کیا، کوئی راستہ بتائیں، ہمارا دل کر رہا جانے کو، کوئی راستہ بتائیں. معلومات بھی کی، پتہ چلا کہ کہیں سے بھی جو نا حاجیوں کے لیے سیٹ نہیں تھی. صحیح. تو یعنی کوئی نہ کوئی ایک ٹائم تو ایسا ہے کہ جب کلوز ہو جائے گا دروازہ، کلوز ہو جائے گا. تو استطاعت میں کس موسم کا اعتبار ہے؟ صحیح. استطاعت میں اس موسم کا اعتبار ہے کہ جب آپ کی انٹری ہو سکتی ہے، اس موسم میں استطاعت پائی جائے. صحیح. اچھا، اس میں ہمارے ہاں 3 چیزیں آ گئیں. پہلے میرے ذہن میں 2 تھی، ایک عبداللہ بھائی نے توجہ دلائی. ایک تو ایک گورنمنٹ اسکیم جو پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکیم والے تو یہ ہے کہ رمضان تک بھی مواقع کھلے رہتے ہیں اور بکنگ ہو رہی ہوتی ہیں. جو بہت اچھے کاروان ہیں، جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے، ان کا تو فوراً چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، یعنی بکنگ ان کی بند ہو جاتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جا کے آپشن رمضان تک بھی مل جاتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ملتے ہوں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ بیرون ملک والوں کے لیے کہ نسک ایپ کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس میں نسک ایپلیکیشن جو ہے وہ عرب شریف والوں نے جو لانچ کی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنا حج کا فارم نسک ایپ کے ذریعے ہی جمع کر سکتے ہیں، براہ راست ڈائریکٹلی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے یو ایس اے میں ہیں، یو کے میں ہیں یا یورپ کنٹریز میں ہیں، جو ممالک انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نسک کے ذریعے حج اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ اس نسک کے ذریعے اپنے حج کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک ایج پر آ کر وہ بھی کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کلوز ہو جاتی ہے. تو نسک کی اب سے مجھے یاد آیا کہ وہ سوال مجھ سے جی کہ یہاں تو ٹائم ختم ہو گیا لیکن وہاں پہ ٹائم ہے. دیکھیے بیرون ملک کا ٹائمنگ کا معاملہ ویسے بھی ہم سے مختلف ہے. جو بیرون ملک کے قافلے بھی بنتے ہیں نسک کو آپ نکال دیں، ان کا ٹائم بھی آخر تک باقی رہتا ہے. اب نہیں ہوتا. اچھا، اب نہیں ہوتا. اب چینج، اب ساری دنیا میں ورلڈ وائڈ چینج کیا. اچھا، پچھلے سالوں میں تو یہ ہوتا تھا کچھ سال پہلے تک تو کہ ہمارے یہاں سب آپشن بند ہو جاتے تھے، ان کے آپشن کھلے ہوتے تھے. تو ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا میں آپ سے ایک سوال کروں گا
کہ ہمارے بین الملک کے ناظرین بھی نشاط دیکھ رہے ہوں گے، اب کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی کسی اور ملک میں ہے، اب وہ پاکستان سے جانا چاہتا ہے حج کرنے کے لیے، تو کیا وہ بھی اسی میں آئے گا، اپنا ایڈوانس بکنگ کروائے گا، بالکل سیم یہی کیا پروسیس کرے گا، ہوگا. پھر وہ کیسے حج کرے گا، اس کے سوالات ہیں، مجھے آنا پڑے گا، میرا پاسپورٹ کب آئے گا، میری فلاں چیزیں کب ہوں گی، اس کے لیے اگر کچھ ارشاد فرمائے. دیکھیں جو بیرون ملک سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی پاکستانی ہیں اور وہ یو کے میں رہتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے، اب وہ پاکستان سے ٹریول کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ میں یو کے سے ٹریول کروں، ایسا نہیں ہوگا. انہیں پاکستانی پاسپورٹ پر یہاں رجسٹریشن کرانی ہوگی، پاکستانی شناختی کارڈ پر ٹھیک ہے. رجسٹریشن ہو جائے گی. جب حج کے فارم جا رہے ہوں گے تو انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے آن لائن حج کے فارم کو، حج کی اپلیکیشن کو، حج کی پیمنٹ کو جمع کرا سکتے ہیں. صحیح. جو چیزیں اپلوڈ کرنے کی ہیں. اچھا اب مفتی صاحب یہ سلسلہ نہیں ہے کہ پاسپورٹ جمع ہوگا، اس مرتبہ اب ویزا سارا بھی جو ہے نا، سسٹم وہ جو ہے ویزا نا، بھی ہاں خود ڈالا ہے، وہ سارا اپلیکیشن آتے گئے، یہاں بھی اپنی فوٹو ڈال لو، انگوٹھا ڈالو، سب چیزیں وہیں ہو گئی. سارا سسٹم جو ہے نا وہ اب آن لائن ہو گیا ہے. تو اب جو پالیسی نئی آ رہی ہے، جو انشاءاللہ اگلے مہینے میں پیمنٹ جمع ہوگی اللہ نے چاہا، تو وہ بھی سارا پورٹل آن لائن کر دیا گیا ہے. یعنی آپ کو بینک جانے کی ضرورت اکثر پڑے گی ہی نہیں. صحیح. آپ اپنے گھر بیٹھے ہی اپنی رقم بھی جمع کر دیں گے، گھر بیٹھے ہی اپنا گروپ بھی سبمٹ کر دیں گے، گھر بیٹھے ہی بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح. تو جو فارینرز ہیں، جی. جو بیرون ملک سے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان سے ٹریول کریں گے، وہ اپنے بیرون ملک میں بیٹھے ہی اپنے پاسپورٹ کو، اپنی ساری چیزوں کو وہ اپلوڈ کر دیں گے اور وہاں سے اپنا اپلائی کر لیں گے. اب یہ پوچھتے ہیں، سوال جو خاص آپ نے پوچھا نا کہ آنا کب ہوگا، جی ہاں. تو وہ اپنی فلائٹ سے ایک ہفتہ پہلے آ سکتے ہیں. یعنی ویزا تو ان کو ای ویزا سب آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے اور گا. ایک ہفتہ پہلے بھی ضروری نہ رہا، ایک ہفتہ 2 دن پہلے بھی اگر آئے جی نا ہاں، جی ہاں. تو وہ آ کر فوراً ویکسینیشن ہوگی، اپنے جو معاملات ہیں حاجی کیمپ کے وہ کلیئر کریں گے اور اس کے بعد وہ فلائٹ میں یعنی چلے انہیں جائیں گے. کچھ چیزیں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جی جی حاجی کیمپ سے ملیں گے. وہ صرف 2 چیزیں رسیو ملتی ہیں کرنا حاجی ضروری کیمپ سے اب تو. جی جی. ایک تو ویکسینیشن اور دوائیوں کا ایک معاملہ ہوتا ٹھیک ہے ہے. اور ایک ویزا اور ٹکٹ ملتا ہے. ٹکٹ اور ویزا ملتا ٹھیک ہے، باقی گفٹ وغیرہ تو ایما پر ہوتا ہے، جی کبھی جی. ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے. اچھا کیا پرائیویٹ والوں کو بھی حاجی کیمپ سے ہی ویزا ملتا ہے؟ نہیں، پرائیویٹ والوں کی ویزے وہ خود اتارتے ہیں، ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، پورٹل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ویزے ڈائریکٹلی لیتے ہیں. اور جو ڈاکومنٹس، کوئی بھی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے پرائیویٹ اسکیم میں جانے والوں کے لیے کہ وہ حاجی کیمپ سے لیں؟ نہیں، ابھی تک اس وقت صرف ویکسینیشن جو ہے نا ویکسینیشن پہ جانا وہ پڑے حاجی گا. کیمپ میں. پرائیویٹ والوں کی اور اس کا ویکسینیشن حاجی اس کا اگر کیمپ کارڈ نہیں ہوگا تو پھر ایئرپورٹ پر سے. نہیں جی جانے وہ دیں گے. پریشانی ہو سکتی ہے. یلو فیور کارڈ جو ہے نا وہ کمپلسری ہے. مفتی ہمارے سلسلے کا اور وقت. واپسی میں وہ پاکستان سے ہو کر جائے، یہ ضروری ہے؟ جی اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اس ٹکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈبل خرچہ آئے گا نا، پاکستان آئے پھر یہاں سے ٹکٹ کرا کر وہ جائیں. یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن دے دیں، ایم سی او آفس ہے پاکستان کی منسٹری یا کسی بھی منسٹری سے جا رہے ہیں دنیا بھر سے، تو وہاں اپلیکیشن دے دیں کہ بھئی میں یہاں سے اپنی ٹکٹ کرا کر ڈائریکٹلی فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، تو وہ اپلائی کر لیتے ہیں. یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور جا سکتے ہیں. ریفنڈ وغیرہ ملتا ہے؟ ریفنڈ نہیں ملتا، ریفنڈ نہیں ملتا. ٹکٹ ریفنڈ نہیں، کیونکہ یہ ساری ٹکٹیں نارملی جو ہے نا نان ریفنڈیبل ہوتی ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی اور کچھ چیزیں آپ نے بھی ڈسکس کی ہیں کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حج افراد کرنے جا رہا ہے تو قربانی کے آپشن کو ٹک کر سکتا ہے کہ بھئی اس کا جو قربانی کا خرچہ ہے پھر نہیں ہوگا، کیونکہ حج افراد کرنے والے پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ پرائیویٹ اسکیم، یہ جو پرائیویٹ اسکیم ہے تو پرائیویٹ اسکیم والوں کے پاس بھی یہ آپشن آتا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا تھا کہ ان کا کوئی ایسا بندہ ہے کہ بعض اوقات ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، خواتین ایسی کیفیت میں آ جاتی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو شیڈول ہے اس شیڈول میں عمرہ تو ہو نہیں پائے گا، پرابلم ہے آپ کے لیے، تو آپ حج افراد کی نیت کریں اور براہ راست آپ جو ہے وہ مینا عرفات جائیں. تو اب حج افراد کرنے والے کے لیے تو قربانی واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی میرا خیال سے تو سسٹم میں جگہ گنجائش ہے. اور میری وضاحت میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں یہ مسئلہ تو ڈسکس ہوا ہے کہ افراد کرنے والا اگر اپلیکیشن دیتا ہے تو اس سے قربانی کے پیسے نہیں لیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی مزید آپشن کلیئر ہو بھی گیا ہو، تو افراد کرنے والے اس بات کو دیکھ لیں کہ قربانی کا جو آپشن ہے وہ پھر اپلائی نہ کریں. ان کے لیے 600-700 ریال لگیں گے، تو یہ مناسب ہے یا نہیں دیکھ لیں. سجیشن دے رہے ہیں کہ اس پہ غور کر لیا جائے اور اگر آپشن ہے تو اسے یوز کیا جائے. آپشن یہ لاسٹ ایئر میں یہ بات ہوئی تھی. اس اور کوئی سوال ہے؟ سوال تو ہیں جو آپ نے گفتگو کی ہے، میری گفتگو ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا کوئی سوال ہے؟ سوالات میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا. مفتی ایک سوال یہ تھا کہ گھر میں بعض اوقات خود تو بندہ صحت مند ہوتا ہے،
سلامت ہوتا ہے، لیکن گھر میں اس کی نیڈ ہوتی ہے. کوئی بیمار ایسا ہوتا ہے، والد ہیں، زوجین میں سے کوئی ہے یا اولاد ہے، ایسا بیمار ہوتا ہے کہ اس کی تیمارداری بظاہر یہی شخص کرتا ہے، تو اب اگر یہ حج پر جائے گا تو اس کو پرابلم ہوگی. بہت طویل موضوع ہے. ٹھیک ہے. جن کے ہاں پیشنٹ ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی کرنٹ سینیریو میں کئی ایک سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں پیشنٹ ہیں، انہوں نے اٹینڈنٹ رکھا ہوا ہے. جی ایسے ہی. استطاعت کی بات ہے، مریض کی کیفیت کی بات ہے، حالات و واقعات کی بات ہے. اسپیسیفک ایریا میں جانے کے لیے ہر ایک شخص کے احوال کا واضح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس کی تفصیلات کہیں ہو سکتا ہے رخصت ملے، کہیں ہو سکتا ہے رخصت نہ ملے، متبادل موجود ہو. ٹھیک ٹھیک. تو کوئی کسی کلام پر اختتام کریں گے ہم؟ کلام لے لیتے ہیں انشاءاللہ. عدنان بھائی سے 2-3 زہر مقدر ہی پڑھ لیں. حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا. فضا میں لبیک کی صدائے ظفر شدہ عرش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائے ظفر شدہ عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ اس کا نام آیا. اور یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چل یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے
در پر تو کہنا سلام لیجئے غلام آیا، اور یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا بہت سے تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، اور دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ کو کام آیا، سہے مقدر حضور حق سے سلام مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا حج کس پر فرض ہے، اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی بہترین رہنمائی کی، عبدالاحد بھائی نے ہمیں کچھ انتظامی امور کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کی۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر یہ پروگرام آپ نے 20 سے دیکھا ہے یا عجلت میں دیکھا ہے، صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، تو دعوت اسلامی کا فیس بک پیج مدنی چینل لائیو پر یہ پروگرام موجود ہے، ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ کر کے، اور اسی طریقے سے مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل پر پچھلے سالوں کے یہ پروگرام اور ان کے سوال جواب بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی مالی کیفیت ہے اور جو بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک مشورہ میں تمام عاشقان رسول کو دیکھنے والوں کو یہ بھی دوں گا کہ واٹس ایپ چینل ہے حج و عمرہ کے نام سے دعوت اسلامی کا شعبے کا، تو وہ آپ جوائن کر لیجئے انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً جو اس حوالے سے اپڈیٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے، یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین کریمین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا میں ایک چیز اور عرض کروں، الحمدللہ ہم نے ایک اے آئی ایجنٹ لانچ کیا تھا آج کے سیزن میں، جی وہ چل رہا ہے، کیونکہ عمرے کے قافلے مسلسل جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی عمرے کا مسئلہ پوچھنا چاہیں، آپ حج کا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو اس اے آئی ایجنٹ کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا نمبر ہم نے مشتہر کیا تھا اور آپ اس کو 24 گھنٹے اس کی سروس ہوتی ہے، مطلب فوری جواب تو نہیں ملے گا، آپ سوال کبھی بھی بھیج دیں تو وقت مناسب پر آپ کو جلدی جواب دے دیا جائے گا۔
دیکھتے رہیے مدنی چینل. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. عبدالعاد بھائی آپ کا شکریہ. عدنان شیخ بھائی ہمارے تشریف لائے, امیڈیٹلی بلایا اور تشریف لے آئے. اللہ پاک ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے, یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے.